آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب جاری ہے۔ ایک مشورہ صدر صاحب نے مزید دیا، اور یہ بھی صدر صاحب نے میرے خیال میں ہم نے شروع میں میٹنگ کی تھی وکیلوں سے، اور انہوں نے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ ماہانہ کاز لسٹ شائع ہو۔ آج ان نے تقریر میں بات کی کہ فورٹ نائٹلی، یعنی کہ ہر 2 ہفتے کی کاز لسٹ بھی شائع ہو۔ تو میں احکامات دوں گا رجسٹرار صاحبہ کو، اور انشاءاللہ اب ہر 2 ہفتے کی بھی کاز لسٹ مزید مہینے کی بھی ہوگی، اور پھر 2 ہفتے والی بھی انشاءاللہ شائع ہم کریں گے جتنا، اور کوشش کیجیے رجسٹرار صاحبہ جتنے جلد سے جلد ہو سکے یہ بھی آپ کر دیجئے کہ اس میں بھی وکیلوں کی سہولیت ہوتی ہے۔ اچھا، اب باقی اختیارات کون سے کیسز کب لگتے ہیں؟ یقیناً ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا کیس فوراً لگ جائے، مگر ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اب قطاریں ہوتی ہیں، اگر کوئی شخص قطار میں کھڑا ہے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ اس کے 2 سال بعد آیا نمبر یا 3 سال بعد آیا۔ اس شخص کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں تو قطار میں کھڑا ہوں کافی عرصے سے، مگر ایک دم سے ایک شخص آیا اور سامنے آ گئے۔ تو آپ لوگ بھی یقیناً بجلی کا بل دینے گئے ہوں یا کسی اور جگہ سنیما کے ٹکٹ کٹوانے گئے ہوں، جب قطار میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں، بہت لمبی بھی قطار ہو، مگر آپ کو اس وقت اعتراض ہوتا ہے کہ قطار میں ایک دم سے سامنے کیوں کوئی آ گیا۔ تو یہ بھی اب ختم کر دیا گیا۔ کچھ مخصوص قسم کے کیسز یا کہ قانون میں ان کا اندراج ہے کہ یہ کیسز جلد سنے جائیں، یہ مقدمے جلد سنے جائیں، اس میں ہمارا کام نہیں ہے۔ مقننہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اہمیت کے کیسز ہیں۔ اور کچھ ہم نے خود کہے ہیں، جیسے کہ بیل کے معاملات، جیسے کہ مختصر قید کے معاملات یہ جلدی لگیں، جیسے کہ سرپرستی بچوں کی ان کے معاملات، تو ایسے معاملات بھی ہم نے احکامات جاری کیے ہوئے کہ یہ جلدی لگیں، اور ان کی قطار الگ قطاریں ہیں، تو مگر اس قطار میں بھی نمبر وائز بات چلے۔ اور بنیادی ہر جو ان قطاروں میں جو الگ قطاروں میں نہیں آ سکتے، اس میں ایک ہی اصول ہے، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ، مطلب پہلے آپ نے اگر مقدمہ دائر کیا تو اس کا فیصلہ پہلے ہونا چاہیے جو بعد کے مقدمے کا ہو۔ تو اس کے علاوہ اب ہمیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو کچھ اور بھی تقاضے ہیں وہ بھی ہم پورے کرتے ہیں، اور کمیٹی تو تشکیل دی جاتی ہے۔ اب مجھے کبھی کبھی ہنسی آتی ہے کہ جو پرانے صحافی بھی ہیں، جب ان کو کچھ بات پسند نہیں آئے تو کہتے ہیں چیف جسٹس نے مقدمہ نہیں لگایا۔ چیف جسٹس مقدمہ نہیں لگا سکتی، اب کمیٹی لگاتی ہے، اور اگر اور شفافیت کے لیے ہم نے کمیٹی جو فیصلے کرتی ہے وہ بھی اب سپریم کورٹ پہ ویب سائٹ پہ آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ کیوں، کیسے اور کب یہ فیصلہ ہوا۔ ہر ایک کیس کا نہیں، جو اس کی کمیٹی کی میٹنگز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو خود پڑھ سکتے ہیں، آپ ان پہ خود تبصرہ کر سکتے ہیں، مگر تبصرے کیجئے حقیقت کی بنیاد پہ، مفروضوں پہ نہیں۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ سچ بتائیے، سچ بولیے۔ اب یہ میں بحیثیت جج نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اگر غور کریں اور سوچیں کیا آپ کی والدہ صاحبہ اور آپ کے والد صاحب آپ کو اس کے برعکس کچھ کہیں گے، تو پھر کر دیجئے۔ تو یہ بھی شفافیت کی طرف ایک قدم ہے کہ کیسے مقدمے چل رہے ہیں اور کیسے مقدمے چلنا چاہیے ہیں۔ ابتدا میں نے جو ایک تو فل کورٹ میٹنگ کی، پھر یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر، فل کورٹ میٹنگ کے بعد فل کورٹ تشکیل دیا گیا۔ اگلا میرا جو اقدام تھا وہ جتنے ڈیپیوٹیشنسٹ یہاں عرصے دراز سے بیٹھے تھے سپریم کورٹ میں، مختلف اداروں اور مختلف کورٹوں سے جو یہاں آئے ہوئے تھے، ان کو رخصت کیا۔ ڈیپیوٹیشنسٹ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ڈیپیوٹیشنسٹ 3 سال کے لیے آ سکتا ہے، اور اس میں مزید 1 سال اور پھر 1 سال کی اضافہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے علاوہ نہیں۔ غیر قانونی عمل ہے کہ ڈیپیوٹیشنسٹ بیٹھے ہوں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک پہلا ایڈمنسٹریٹو میجر تھا
جو میں نے کیا کہ ڈیپوٹیشنز جتنے ان کے مدتیں پوری ہو گئیں وہ اب جائیں، کیونکہ یہ بھی ایک اچھا ہیلتھی انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا ہے کہ جب اب مجھے بھی نہیں پتہ مقدمہ یہاں ہے، جو مقدمہ اگر رجسٹرار اور یا کوئی لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں اور جو ڈیپوٹیشن بیٹھے ہوئے عرصے دراز سے، تو وہ خود بھی کافی ہوشیار ہو جاتے ہیں کون سے مقدمے لگیں اور کون سے مقدمے نہ لگیں. تو یہ ڈیپوٹیشنز ہم نے واپس کیے، اور یہ کیونکہ قانون اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ ایک مدت سے زیادہ ڈیپوٹیشنسٹ ہوں. اچھا، ان ڈیپوٹیشنز کے بیٹھے ہونے سے ایک منفی جو نتیجہ نکلتا تھا، وہ جو یہاں سپریم کورٹ کے اپنے ملازمین ہیں ان کی ترقی رک جاتی تھی، کیونکہ اگر کوئی اسسٹنٹ رجسٹرار باہر سے آیا ہوا ہے تو اور اس کی مدت پوری ہو گئی، تو وہ ایک اور شخص جو کہ اب اس اہل ہے کہ وہ اسسٹنٹ رجسٹرار بن سکے، وہ اس پہ پروموٹ نہیں ہوگا. جب وہ پروموٹ نہیں ہوگا، اس کا اگلا پروموٹ نہیں ہوگا، اس کا اگلا پروموٹ نہیں ہوگا، اور یہ ایک زنجیر کی طرح آپ سمجھیں ایک چلتی رہتی بات ہے. تو یہ بھی جب گئے ڈیپوٹیشنز، ان کے بعد سپریم کورٹ کے ملازمین کی ترقیاں شروع ہوئیں، تو 146 ملازمین کو ترقی ملی جو ہوئی. ان یہ دیکھ کر کے کہ وہ پہلی بات ہر اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ جتنا اس کا پیریڈ ہے وہ پورا اس نے کیا ہے، اور پھر وہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ آخری منظوری میں دیتا ہوں، مگر میں اس عمل میں شامل نہیں تھا، کمیٹی کے ذریعے ہوا. اور 146 اور مزید کچھ بہت ساری اسامیاں تھیں جو بھری نہیں گئی تھیں عرصے دراز سے. تو یہ ساری اسامیاں اشتہار دے کے شفافیت کی بیسس پہ اس میں اندراج کیا جاتا ہے کہ کیا اس شخص کی قابلیت ہو، کیا ڈگری ہو. تو 78 اپوائنٹمنٹس ہوئے، اور کیونکہ بہت ساری اسامیاں خالی پڑی تھیں